الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يحب المحسنين. قابل احترام بزرگوں معزز دوستوں، یہ وقت اخلاقیات تعلیمات انسانیت کے لیے متعین کیا گیا تھا. وقت بہت کم رہ گیا. ان اہم ترین باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانے کی ضرورت تھی. ایسا محسوس ہوتا ہے ان تمام امور کی طرف توجہ مبذول کرانا ذرا دشوار ہے. وقت کم ہے. دیکھتے دیکھتے مبارک مہینے کا بیشتر حصہ گزر گیا. صرف چند راتیں رہ گئی. آج 25ویں شب ہے. صاف شب. جتنا ہو جائے عبادت کا اہتمام کریں. جہاں ہم کو جانا ہے وہ لامحدود زندگی، اور وہاں کے لیے جو توشہ تیار کرنا ہے وہ محدود زندگی. تیاری کا وقت کم ہے. اس کی بنا پر جتنا زیادہ ہو جائے اپنی طرف سے آدمی کے ساتھ بر کوشش کرے. ویسے یہ امت محروم نہ رہے، خوب سے خوب تک کما لے. اس کے لیے اللہ نے کئی ایک کرم فرمائے. ایک تو یہ کیا، ایک نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا. رمضان میں 70 گنا بڑھا. مخصوص دن مخصوص راتیں رکھی. اگر آدمی ان کی قدر کر لے تو عمر تو پاتا ہے 60 70 80 برس کی، لیکن اگر ہزاروں برسوں کی عمر کا ہی عبادت کا اجر لے جانا چاہے تو لے جائے. اس لیے کہ قدر کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے خیر من الف شہر. اس کا حساب کر کے بزرگوں نے بتایا 1000 مہینوں کے 84 سال 4 ماہ ہوتے ہیں. اور قرآن پاک میں الف شہر سے بہتر بتایا گیا ہے. بہتر کتنا؟ اس سے تو زیادہ ہونا تو طے شدہ ہے. اب اکبر جسے بہتر بولے اس کی تجدید کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں. اس لیے خالی ایک اندازہ بھی لگانے کے بعد سے اگر آپ 100 سال کا ایک تعین کر لیے تھے، 15 سال کی عمر سے کسی صاحب نظر کی نظر پڑ گئی، کبھی صاحب دل کے حوالے ہو گئے اور زندگی کا قدر بدل گیا، اور 16ویں سال سے شب قدر کو پانا شروع کر دی. اور اللہ جل شانہ کی عنایت و مہربانی کے نتیجے میں کسی کو 60 سال کی عمر مل گئی تھی. 15 سال اس میں سے اگر نکال لیے کتنے ہو گئے؟ 45 سال ملے. اور ایک شب قدر 1 سال، 100 سال. ایک شب قدر 84 سال 4 مہینے سے زیادہ کا تو قرآن شریف میں ذکر ہے نا. ایک اندازے میں 100 کا تعین رکھے تو 45 سال ملے. اور 1 سال میں 100 سال کی عبادت کا اجر سمجھ لیجیے. نہیں اتنے ہی رکھنا چاہتے ہیں. مولا تعالیٰ کی کریم ذات سے تو اپنے کو تحریر کرنے کا تو مسئلہ ہی نہیں. بالفرض اگر ہم نے طے کر لیا اس کو کہ بھائی اتنا ہی مقدار ہے، تو ایسی صورت میں 4000 سال تو پکے ہیں نا. ابھی بھی نہیں آیا حساب. اتنی عنایت ہے مولا کی، کتنا کرم ہے پروردگار کا. اتنا زیادہ ہو جائے کرنا، مانگتے رہنا ان کی مولا دے دی.
تو یہ جو وقت چونکہ بہت کم رہ گیا، اس لیے اخلاقیات اور احسانی تعلیمات کے ضمن میں آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادات سنائے گئے تھے، یاد ہوں۔ ایک تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس امت کے ابتدائی حصے کی اصلاح جو ہوئی تھی وہ صفت یقین کے پیدا ہونے اور صفت زہد سے آراستہ ہونے سے ہوئی تھی، الیقین والزہد۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد بتایا گیا تھا کہ آدمی کے دین کو سب سے زیادہ نقصان جس چیز سے ہو سکتا ہے وہ 2 بیماریاں ہیں، ایک حب ذات، دوسرے حب مال۔ یہ 2 بیماریاں اندر سے نکلنا اور وہ 2 خوبیاں آنا۔ یہ 2 خرابیاں نکل گئے تو پورے خرابیاں نکل گئے تھے، اور وہ 2 خوبیاں آ گئے، پورے خوبیاں آنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ حب دنیا نکالنے کے واسطے، حب مال نکالنے کے واسطے فنائے عالم کا مراقبہ کرنا۔ ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہمارے دوسرے سلسلے کے شیخ ہیں، راست شیخ بھی ہیں اور اجازت کے اعتبار سے دادا پیر بھی، ان کے پاس میں ایک مجلس چلتی تھی صبح 9 بجے سے 11 بجے تک کی۔ اس میں تو حضرت زبانی ارشاد فرماتے تھے۔ جمعہ کے بعد مجلس ہوتی تھی تو اس میں حضرت حکیم الامت کے مواعظ سناتے تھے۔ عصر کے بعد میں بیٹھک ہوتی تھی تو کسی کتاب سے کوئی مضمون سنایا کرتے تھے۔ اور ایک وقت ایسا تھا جو سالکین کے لیے، خانقاہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے حضرت کی خدمت میں حاضری کا طے تھا، لیکن حضرت سے ہم کلامی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت اپنے کام میں لگے رہتے تھے، ان کی خانقاہ میں اطراف سے جا کے ہم لوگ بیٹھ جاتے، وہ اپنے کام میں لکھنے ہیں تو اس کے جواب دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ کسی کو کاپیاں واپیاں بتانا نہ ہو تو وہ جانا اپنی کاپیاں وہاں ایک جگہ متعین تھی وہاں رکھ دینا، بولنے کی ضرورت نہیں، حضرت میں کاپی لے کے آیا ہوں، جگہ متعین تھی وہاں لے آ کے رکھ دیتے۔ اس کے بعد میں بار بار جا کے حضرت میں کاپی دیا تھا کچھ بولنے کا نظام سسٹم نہیں تھا، کاپی رکھنے کی ایک جگہ متعین تھی، جانا رکھ جانا، جواب لکھے جانے کے بعد اس کاپی کے رکھے جانے کی ایک جگہ متعین تھی، وہاں جا کے دیکھ لینا تمہاری کاپی ہے کہ نہیں ہے تو بس اٹھا کے رکھنا، یہ نظام تھا۔ کسی کو کاپی دینا ہے تو کاپی دے دے، کاپی رکھ دے، اس کے بعد میں بیٹھ جاتی اطراف سے کناروں سے بیٹھ جاتے تھے، ایسے ہی بڑا حال رہتا، کناروں سے بیٹھ جاتے، حضرت اپنے کام میں لگے رہتے تھے۔ کیا کام تھا اس موقع پر؟ روزانہ بیٹھنا، گردن کو جھکا لینا، فنائے عالم کا مراقبہ کرنا، کوئی چیز رہنے والی نہیں، ختم ہو جانے والی سب چیز، رہنے والی نہیں ہے تو اس کو چاہنے کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایسی چیز ہے، دنیا دنی ان سے بنی ہے، نکمے کے معنی میں آتی، یہ قیمت ہی نہیں ہے اس کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہیں دیتی، اور اگر مسلمانوں کو زیادہ مبتلا ہو جانے اور دنیا کی طرف کھینچنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو کفار اور مشرکین کے گھروں کو سونے چاندی سے اللہ بھر دے، قیمت ہی نہیں ہے اس۔ ہمارے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فیوز اور برکات کی کا یہ سلا ہے کہ پورے آندھرا پردیش میں خاص قسم کی لہر پائی جاتی ہے اسلامیات کی، بالخصوص مخصوص پٹی پر وہ فرماتے ہیں پوری دنیا کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں قرار دیا گیا۔ مان لو سمجھ میں آنے کے واسطے کوئی سے مقدار بیان کرنا، سمجھ میں آنے کے واسطے کوئی سے بھی مقدار بیان کرنا، جیسے کہتے ہیں کہ صاحب مخلوق کا علم ایسا جیسے سمندر میں پانی کا قطرہ، اللہ کا علم ویسا جیسے سمندر، سمجھ میں آنے کے واسطے بولنے کا، یا یوں کہہ لیجیے کہ صاحب سوئی ڈبونے کے بعد میں اسے نکالا جائے
تو اس کے کنارے پر پانی کی جو مقدار لگتی ہے وہ علم خلق ہے، اور جو سمندر ہے وہ علم خالق ہے۔ سمجھ میں آنے کے واسطے تقابل ہے، ورنہ ایک قطرہ اور سمندر دونوں میں اگر اس کو تقسیم کرتے رہے تو بہرحال ایک قطرہ کچھ نہ کچھ تو اس کے مقابلے میں مقدار پائے گا۔ اس لیے کہ سمندر بھی محدود، قطرہ بھی محدود، محدود کا محدود سے تقابل ہو سکتا ہے۔ آخرت نامحدود، دنیا محدود، دونوں میں کیا تقابل؟ محدود کا محدود سے تقابل ہو سکتا ہے، غیر محدود کا محدود سے تقابل ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں ہے بچوں کو ہمارے کالجوں میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ محدود تقابل وقابل مطلب سمجھ میں آتا؟ مجھے الگ الجھن ہو جاتی ہے۔ وہ ساتھی آج مختلف قسم کے نظر آتے ہیں تو بات کرنے میں مجھے کافی بیچ میں الجھن سی ہوتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں کہ جو بات بتائی جا رہی بلے پڑ رہی کہ نہیں پڑ رہی۔ فرمایا کرتے تھے کہ سمجھانے کے بعد ایک بات بتائی گئی تو مثال کے طور پر مچھر کا پر ہے، مان لو مچھر کا پر ہے پوری دنیا، تو ویسی صورت میں کیا کرنا؟ ایسے تھے کہ جتنے دنیا کے ممالک ہیں وہ مچھر کے پر کو اتنے ٹکڑے آنے کے بعد بنا دیے تو اپنے انڈیا کو کتنا ٹکڑا ملا؟ اب جو انڈیا کو ٹکڑا ملا تو کیا کرنا؟ جس کی ریاستیں ہیں وہ ٹکڑے کے اتنے ٹکڑے بنانا۔ تو اپنے آندھرا کو کتنا ٹکڑا ملا دکھ رہا ہے؟ اب آندھرا کو جو ٹکڑا ملا تو اس کے جتنے افراد ہیں وہ چھوٹے سے ٹکڑے کے اتنے ٹکڑے بنانا، تو میرے کو کتنا ملے گا؟ بس اس کے پیچھے رال ٹپکا رہے ہیں، جان کھپا رہے ہیں، دل اس میں، دماغ اس میں، نگاہ اس میں، صلاحیتیں اس میں، توانائیاں اس میں۔ آج میں سوچے مال دنیا کی محبت، مال کی محبت دل سے نکال کچھ نہیں کی کوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حب مال کو، حرص مال کو انتہائی مفسد چیز بتایا ہے، بہت بگاڑ پیدا کرنے والی کارآمد چیزیں استعمال کیجیے، ٹھیک ہے، اگر اچھائی میں استعمال میں آئے تو مال غیر معمولی چیز ہے، مال اعمال بنانے کے لیے ہے۔ ہمارے بڑے کیا بولتے ہیں؟ اعمال میں مال ہے کہ نہیں؟ اردو لکھنا جانتے ہیں، عربی لکھنا جانتے ہیں؟ اعمال، حمزہ ہے، عین ہے، پھر مال ہے، میم الف لام، اعمال۔ مال میں اعمال نہیں ہے، اعمال میں مال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مال تو اعمال بنانے کے لیے ہے، اور بنایا بنانے والوں نے۔ ایسے عبد الرحمن ابن عوف نے مال کو اعمال بنایا، حضرت عثمان غنی نے مال کو اعمال بنایا، حضرت صحابہ کرام نے مال کو اعمال بنایا۔ یہ کب بنا سکتے ہیں؟ محبت میں رہنا تو حب مال نکلنا۔ اس سے خطرناک چیز کچھ اور بتاؤں آپ، اس سے خطرناک چیز حب جاہ، میری پوزیشن، میری حیثیت، میرا مقام، میرا مرتبہ، میری شہرت، میری عزت، لوگ مجھے پوچھنا، اہمیت دینا، تعریف کرنا، خوبیاں بیان کرنا۔ کون سوچتا ہے؟ جس کو خوبی لگتی ہی نہیں، جسے خوبی لگتی ہی نہیں وہ چاہتا ہے کہ میری خوبیاں بیان کی جاتی۔ ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں بھی سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے۔ ہر قدم پہ جاتا میری تعریف ہونا، کسی نہ کسی عنوان سے وہ ہونا۔ مطلب یہ ہوا کہ پہلا سبق ہی سمجھ میں نہیں آیا اسے، ہے کہ نہیں؟ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بڑے عجیب و غریب آدمی، صاحب حال بزرگ تھے، احساسات انتہائی تیز، شعور انتہائی اعلیٰ، بڑی عجیب کیفیت کے حامل تھے۔
وہاں کمال صاحب دامت برکاتہ ان کے خسر محترم مولانا عبدالرحیم صاحب درد بڑے عجیب ان کے احساسات کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین آدمی پڑھتا ہے یہ چاہتا ہے کہ بھونا میری تعریف کرنا نماز کے بعد الحمدللہ رب العالمین بولتا ہے ہاتھ باندھ کے مسجد میں قبلہ رو باوضو زبان سے کہتا ہے کہ اللہ کی تعریف کے لائق ہے، دل میں یہ ہے کہ لوگوں میری تعریف کرنا بولے تو غلط بیانے سے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے سمجھ میں آ رہی، نزاکت سے نہیں آ رہی، خلاف واقعہ بات اندر کچھ ہے اور باہر کچھ، حب جا بڑا خطرناک، یہ جاتا نہیں، بڑھتے جاتا ہے آدمی، یہ بیماری بھی بڑھتے جاتی، اسی لیے ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ہماری اپنی کیا حیثیت ہے، ہمارا اپنا کیا مقام ہے، ہماری اپنی کیا صفات ہیں، ہماری اپنی کیا خصوصیات ہیں، اس کو مستحضر رکھنا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہماری ترجمانی کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں، میں آپ ہیں کہ نہیں اس میں، تم محتاج ہو، فقیر ہو اللہ۔ یہ بھی کرم کیا پروردگار نے کہ جملہ ایسا استعمال فرمایا کہ فقیر تھے کا ترجمہ نہیں ہوا، تم فقیر ہو، البتہ ان کے ان کے نہیں ہیں، مگر شاہی فقیر ہیں، ان کے ان کے نہیں۔ اسی لیے ایک جگہ ادراکات میں کہا گیا ہے حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھو، فقیر حق غلام مصطفیٰ، اللہ کا فقیر ہوں کسی اور کا نہیں، اور پھر ان کا فقیر ہونے کے بعد میں کسی دوسرے کا فقیر بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرے کے پاس ہے کیا، فقیر کے پاس فقیر دیں گے کیا دیں گے، جو محتاج ہے کسی دوسرے محتاج کی کیا ضرورت پوری کرے گا، جو غنی ہے وہ پوری کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے تم فقیر، کہے کہ فقیر ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا نا، پھر سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، جسم کے فقیر، اعضاء و جوارح کے، دیکھنے کے، سننے کے، بولنے کے، پکڑنے کے، چلنے کے، سمجھنے کے، سوچنے کے فقیر، ہاتھوں میں حرکت کے فقیر، جسمانی بنائے گئے نظام میں جینے کے لیے سانسوں کے محتاج، ہوا کے محتاج، پانی کے محتاج، غذا کے محتاج، فقر ایسا ہماری خصوصیت ہی فقیری۔ بزرگان دین اپنے ناموں کے آگے کبھی کبھی فقیر فلاں، کس کا فقیر؟ اللہ کے فقیر ہے، کچھ نہیں تھا ہمارے پاس، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کے اوپر ایسا وقت نہیں آیا کہ شہر قابل ذکر چیز ہی نہیں، کوئی پوچھے اپنی اپنی عمریں سب کو معلوم ہے، کوئی 25 سال کا ہے تو پوچھنا 30 سال پہلے کہاں تھا، کوئی 50 سال کا ہے تو پوچھنا 51 سال پہلے کہاں تھا، اور کیا تھا مجھ میں نا، سب ان کی عنایت و مہربانی۔ آیات کی بات یاد رکھنا، بڑا کام کا غلام گزرا ہے، ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا حوالہ دیا اپنے شعر میں، فرمایا غلامی کرنا ہے، غلام بننا ہو تو سیکھو اس سے غلام بننا۔ کیا فرمایا؟ کوئی پوچھے آیات سے جا کر ہو گیا جو غلام کیا نہ ہو، بہت چاہتا تھا بادشاہ اس کو، اب چاہت کے نتیجے میں بادشاہی جب چاہنے لگتا ہے تو کھانا اچھا، کپڑا اچھا، رہائش اچھی، جی لوگوں کے درمیان میں وفات اچھی، اہمیت اچھی، سب یہ جو پرانے وزیر تھے وہ اس سے زیادہ چہیتے نہیں تھے۔ کھائے کے واسطے میں دونوں کی صفات میں بڑا فرق،
ایسے ہی آپ دیکھیں بزرگان دین کے پاس بھی ایسا عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے، کسی کسی کو بہت جلدی چاہنے لگتے ہیں، بہت غیر معمولی اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور کسی کسی میں آتی نہیں جلدی. یہ کیا بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے سوکھی لکڑی، ایک ہوتی ہے کچی. فرق ہے نا دونوں میں آگ لگنے میں. سوکھی لکڑی کو تو آگ لگا کے پکڑ لیتی، کچی لکڑی کو پھونکتے رہو پھونکتے رہو پھونکتے رہو، دھواں اڑاتے لگتی دیر ہو جاتی. تو یہ پرانے وزیروں میں وہ صفت نہیں آئی. نتیجے میں نہیں چاہ رہا تھا بادشاہ، ان کو آیا اس کے ساتھ. تو پرانے وزیروں کو حقد کینہ، بغض، عداوت، حسد پیدا ہو گیا. دوسرے کے بارے میں خراب جذبات جو اندرون میں رہتے ہیں، جو آدمی کے پورے دین کو تباہ کر دیتے، یہ پیدا ہوئی. تو موقع کی تلاش میں رہے اور دیکھے کہ ہمیشہ روزانہ ایک دن کمرہ بند کر کے، ایک کمرہ ہے اس کا، وہ بند جا کے اندر کمرہ بند کر لیتا، اور کچھ دیر کے بعد میں اس میں سے نکل کے آتا، اور ہمیشہ اس کو کفل ڈال کے رہے، کبھی کھلا نہیں چھوڑتا، کسی دوسرے کو آنے نہیں دیتا. بس یہ ایک بات دیکھی تو وزیروں کو موقع مل گیا کچھ نہ کچھ بات اس کے خلاف میں اٹھائی جا سکتی. کیا اٹھائے؟ یہ اٹھائے کہ بادشاہ سلامت، یہ جو ایاز ہے یہ آپ کا ہمدرد و خیرخواہ نہیں ہے، وہ آپ کے خزانے میں سے مال نکال کے محفوظ کر رہا ہے، آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے. بولے کیا دلیل ہے اس کی؟ ہمیشہ وہ کمرے میں جاتا، کمرہ بند کر دیتا، مقفل رکھتا، کسی کو آنے نہیں دیتا. کوئی تو بات ہوگی یا کہ چھپا رہا ہوں، ہمارے کو ایسا اس کے بارے میں شبہ ہے، میں آپ کے خزانے سے مال نکالتا جا رہا. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج کی بات ہے، مشاہدہ کر لیں گے، دیکھ لیں گے، امتحان لے لیں گے. دربار بلایا، سارے لوگ جمع ہو گئے. ایاز سے کہا جا کے کمرہ کھولو اور جو ہے اس میں لا کے سامنے رکھو. بادشاہ سلامت مجھے شرمندہ مت کی، شرمندہ مت کی. جب بول رہی وہ وزیر بغلیں بجانا شروع کر دی. وہی تو بات ہے، تبھی تو شرمندہ مت کرو، غلط ہی پکڑ جاتی ہے. بولے نہیں تم کو کھولنا پڑے گا، جو بھی ہے اس میں لانا پڑے گا، اور ساتھ میں تمہاری افراد بھی آئیں گے، جو ہے اس میں لے کے آؤ. حکم کی تعمیل میں گئے، کھول دیے ساتھ میں، اور افراد بھی گئے. پورے کمرے کی تلاشی لیے تو صرف ایک صندوق ملا، وہ بھی پرانا، وہ کچھ نہیں تھا، وہ بھی بند. اٹھا کے لا لیے، وہ ایسا ہی سامنے رکھے، کھولے ہی تھے. سلامت شرمندہ مت. وزیر بول رہے اس میں سے نکلیں گا مال اور معلوم ہو جائے گا کہ اتنا خیر خواہ ہے بادشاہ. کہنے لگے کہ نہیں، تم کو تو کھولنا ہی پڑے گا. کھول لیا، نکالو اس میں کیا ہے. نکالے تو پرانا بوسیدہ پھٹا ہے جوڑا اس میں موجود تھا، اور کچھ نہیں. چٹک کے دیکھ لیے پورا سندو، کچھ بھی نہیں ہے سوائے پرانے جوڑے کے. یہ کیا ہے؟ اور پھر اس کی اتنی حفاظت کیسے کرتے ہو، اور کمرہ ہمیشہ بند کر کے واسطے رکھتے ہو، اور کسی کو آنے کر کے واسطے نہیں دیتے ہو، کچھ کوئی چیز ہے نہیں تمہارے پاس. نہیں بادشاہ سلامت، اصل میں یہ میرا وہ سرمایہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مجھے اپنی حقیقت پر نظر رکھنے میں اس سے بڑی مدد ملی. میں نے دیوار میں آئینہ لگا رکھا ہے، روزانہ ایک دفعہ کمرے میں جا کے کمرہ بند کر کے آپ کی جتنی عنایات ہیں وہ سب اتار کر، وہ آپ کے غلامی میں آنے سے پہلے میری غربت اور فقیری کی جو حالت تھی اور نعمتوں سے محرومی کی جو حالت تھی، اور وہ جو پرانا بوسیدہ میرے پاس جوڑا تھا، وہ پہن کے آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہوں اور روزانہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، ایاز ایک وقت تھا کہ تو یہ تھا، تیری یہ حالت، اب جو کچھ تیرے پاس ہے تیرے بادشاہ کا تیرے اوپر یہ عنایت ہے، تیرے بادشاہ کی عنایت ہے، مہربانی ہے. اس بات سے خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی عنایتوں کو بھول جائیں گا اور اپنی حقیقت کو نظر انداز کر دیں گا. اس کو بیان کر کے ہمارے بڑوں نے بتایا کہ ایک بادشاہ کا وفادار بندہ بننے کے واسطے
ایاز نے اپنے سابقہ حالت کو ہمیشہ مستحضر رکھنا ضروری سمجھا اور اس کے نتیجے میں اس نے بادشاہ کے ساتھ وفاداری اور مکمل غلامانہ حیثیت کو قائم رکھنے میں مدد ملی۔ ایسے ہی معزز دوستوں، ہمیں بھی اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی ان آیات کو اگر سمجھنا ہو، ان کے افضال کا کچھ احساس کرنا ہو اور مجھے ان کے ساتھ میں برتاؤ کس انداز کا ہونا چاہیے اس کو ملحوظ اگر رکھنا ہو تو اپنی فقیری کو ہمیشہ سامنے رکھنا۔ کیا تھا میرے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں تھا، میرا جسم میری جان یہ سب ان کا، میرا خیال ہے میرا۔ جسم کے محتاج سے اللہ نے جسم دیا، جان کے محتاج سے اللہ نے جان دی، اعضاء و جوارح کے محتاج سے اللہ نے اعضاء و جوارح دیے۔ صفات کی ضرورت تھی، دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی، جاننے کی، کر سکنے کی، ارادے کی۔ حیات کی ضرورت تھی، علم کی ضرورت تھی، ارادے کی ضرورت تھی، قدرت کی ضرورت تھی، سماعت و بصارت و کلام کی ضرورت تھی، انہوں نے عطا فرمائی۔ جسم کی ضرورت تھی، وہ عطا فرمائی۔ اس جسم کو باقی رکھنے کے بعد سے کائنات میں ہزاروں چیزوں کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پہلے اسے بنایا، اس کے بعد میں اسے دے۔ میرے پاس آپ کے پاس میں جو پانی کا خطرہ پہنچتا ہے ویسے ہی نہیں پہنچ جاتا، کوئی دانہ پہنچتا ہے تو ویسے ہی نہیں پہنچ جاتا۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر، بہت بڑے عالم دین، عرب و عجم کے لوگ ان کی علمیت کو تسلیم کرتے تھے، اپنے ہندوستان کے سب سے اول کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے پاس سیب آئے وہ زمانہ ہاتھ میں لے کے اس کو دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے، اور کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ خود خیال نہیں آ رہا دسترخوان پہ فراوانی اتنی زیادہ ہے کہ کسی چیز کے کھاتے وقت میں مولا تعالیٰ کا پہلے شکر ادا کروں پھر کھاؤں گا نہیں رہتا، کیا کھاؤں گا رہتا، بہت سی چیز کھاؤں۔ ہم تو ادارے سے خانخواہ میں آ رہے ہیں تو ذرا افطار سحر اور افطاری یہ بالکل سادی اس کے لیے معمولی رکھنا کہ ذرا اس لائن کا بھی مجاہدہ ہونا بلکہ ہمارے ذہن میں تھا، مگر یہ ہمارے ساتھیوں کی عنایت ومہربانی پھر پہلی دفعہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو پہلے مشکل سے آتے ہیں پھر اگر ان کے حساب سے نہیں ملا تو جی راستہ ہی کہیں بند نہ ہو جائے، اس کی بنا پر چھوٹ دے دی گئی اس سلسلے میں۔ اب وہ ہاتھ میں سیب لیے ہوئے سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں کہ بابا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے مولا تعالیٰ کا میرے ساتھ میں کتنا بڑا کرم۔ یہ جو سیب ہے میرے ہاتھ میں یہ کشمیر سے آیا ہے، کشمیر میں سیب کا درخت کسی نے لگایا، اللہ نے اپنی قدرت سے اس پودے کو بڑھایا، اس کے نشو نما کے لیے اللہ جل شانہ نے ہواؤں کا ایک نظام چلایا، بارشوں کا ایک نظام چلایا، سورج کی شعاؤں کا ایک نظام چلایا، چاند کی چاندنی کا ایک نظام چلایا، آہستہ آہستہ بڑھتا رہا تو نگرانی کے واسطے اللہ نے اپنے بہت سے بندوں کو اس کے اوپر متعین کیا۔ پھر اس کے بعد میں پھول آئے، پھل آئے تو اس کی حفاظت کیڑوں اور مکوڑوں سے اللہ جل شانہ نے فرمائی، اور جب وہ تیار ہو گیا اور قابل استعمال ہو گیا تو توڑنے والے کوئی، بنانے والا کوئی، پودا لگانے والا کوئی، نگرانی کرنے والا کوئی، اور اس کے نشو نما کے بعد سے کائنات کا یہ لمبا چوڑا نظام، اور پھر اس کے بعد میں جب پھل تیار ہو گیا تو اس کو توڑنے والا کوئی۔ اب کشمیر میں خود لاکھوں لوگ تھے لیکن یہ سیب کسی کے ہاتھ میں نہیں گیا، وہاں سے مولا تعالیٰ نے اس کا سفر شروع کرایا، راستے میں شہروں پر شہر آتے رہے، بستیوں پر بستیاں آتی رہی، مختلف ریاستیں آتی رہی، خود اس ملک میں لاکھوں لوگ تھے، جس راستے سے سفر کرتا ہوا یہ آیا، ان ریاستوں اور شہروں میں لاکھوں لوگ تھے۔ اس کے بعد حیدرآباد آیا تو حیدرآباد میں بھی لاکھوں لوگ ہیں، پروردگار عالم نے ان سب میں سے
میرے پاس میں اس کو بھیجا، میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ مجھے دینے کے واسطے میرے اللہ نے یہ سارا لگا دیا۔ اب بتاؤ میں ایسے خالی اللہ کا شکر ادا کروں گے نہ کروں؟ ایسا ان لوگوں کا شعور۔ یہ جتنی چیزیں ہمارے پاس میں پہنچ رہی ہیں یہ کوئی معمولی نظام کے تحت میں نہیں پہنچ رہی، بہت بڑا وسیع والی لمبا چوڑا ایک نظام ہے جو پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے واسطے قائم کر رکھا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے ہم کو دی اور ہم کو شعور ہی نہیں ہے کہ میرے مولا نے مجھے کیا کیا دیا ہے۔ مل گیا آپ یہ سمجھ رہے کہ اب میرے اندر سے احتیاط ختم ہو گئی، اب میں غنی بن گیا، مستغنی ہو گیا۔ ایسا قصہ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کی عنایتوں کا تعلق میرے اور آپ کے ساتھ میں ایسا نہیں ہے جیسا کسی مادی چیز کے بنانے والے کا بنائی گئی چیز کے ساتھ میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ گاڑیاں بن کے آ رہی، بنانے والا بنا دیا کمپنی میں، جب اس کی کمپنی سے نکل گئی کسی کے ہاتھ میں پہنچ گئی تو وہ بنانے والے کا کیا تعلق ہے؟ وہ گاڑی سے بھی نہیں۔ میں گاڑی کی مثال دے رہا ہوں، ہمارے حضرت تو وہ گھڑے کی مثال دیتے، کمار گھڑا بناتا، بنانے کے بعد میں دوسرے کے ہاتھ میں بھیج دیتا، دوسرے کو مل گیا وہ گھڑا۔ تو اب کمار کا تعلق گھڑے کے ساتھ میں کیا ہے؟ گھڑے کا تعلق کمار سے نہیں، کمار کا تعلق گھڑے سے نہیں، ہے نا؟ ایسا قصہ نہیں ہے ہمارے تمہارے ساتھ میں۔ ایسا عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے، عنایتوں کا، مہربانیوں کا، نوازشوں کا، ان کے کرموں کا معاملہ ہمارے ساتھ میں ایسا ہے جیسا اس پنکھے کے چکر مارنے میں پیچھے سے آنے والی برف کی لہر ہے، یا بلب میں جو روشنی ہے، یہ روشنی ہر آن ہر لمحہ پیچھے سے آ رہی ہے تو بلب اپنے کو روشن دکھائی دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ روشن ہو گیا تو روشن ہی رہے گا۔ کرنٹ کی جو آمد ہے پیچھے سے جب تک ہے اس وقت تک جل رہا، روشن ہے۔ جب پیچھے سے آمد بند ہو جائے تو روشن رہنا بھی بند، اپنی ذات کو بتانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس وقت میں روشن ہونے کی حالت میں وہ روشنی کا محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ ہر آن ہر لمحہ محتاج ہے کہ نہیں؟ یہ حال ہے ہماری فقیری۔ ایک لمحے کے لیے فقر ہماری ذات سے الگ نہیں ہو، ایک لمحے کے لیے یہ تو چلتے رہتا ہے۔ ایک معلومات کا ذریعہ اور ایک معدوم کا، ایک موجود کا، ایک نقائص کا، ایک کمال کا، ایک ذریعہ بہرا۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دو دریا بہ رہے ہیں، ایک ناقصوں اور ایک قابل کا۔ انہوں نے اپنا کنیکشن اپنے ان مخلوقات اور ناقص بندوں کے ساتھ میں قائم کر رکھا ہے، تو یہ جیتا جاگتا چلتا پھرتا دیکھتا بولتا یہ نظر آتا ہے۔ مگر ایک لمحے کے لیے بھی فقیری ہماری ذات سے الگ نہیں ہو۔ فقیر فقیر ہے، غنی غنی، بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ، محتاج محتاج ہے، حاجت روا حاجت روا ہے۔ العبد عبد وإن ترقى والرب رب وإن تنزل، بندہ بندہ ہی کتنی ہی ترقی کرے، رب ربی ہے کتنا ہی نزول اجلال فرمائے۔ اب بھوکے جاہ کا مسئلہ کیا ہے؟ بولو، میری حیثیت، میری پوزیشن، میرا مقام، میرا مرتبہ، روزہ میرے کو اہمیت دینا، کیا سمجھے میرے کو؟ جانتے نہیں میں کون ہوں، پہچانتے نہیں آپ میرے کو؟ ایک پہلوان نما آدمی بڑے میاں بولے کرتے، بابا یہ ننگا بدن ہے، جناب ران آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک چھوٹی سی چڈی پہن لے کے تم باہر مسجد میں آ گئے، جناب فین میں آ گئے، پانی وانے کے مقصد سے کہنے لگے کہ یہ مسجد میں بے احترامی ایسے کیوں کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، نہیں کرنا چاہیے تم کو ایسا۔ تو اس سے میں آ کے بولا، پہچانتے نہیں میں کون ہوں، جانتے نہیں میں کون ہوں؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، بابا میں تم کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔
تم اپنے آپ کو اتنا نہیں سمجھتے جتنا میں سمجھتا ہوں، تم اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں. یہ بزرگ نے ہم کو بتایا. اس واسطے کہ انسان کی حقیقت کا علم تو قرآن و سنت کے ذریعے سے ہوگا. قرآن و سنت جس کے سامنے ہوگا اس کو حقیقت معلوم ہوگی انسان. اور جب اپنی حقیقت سمجھ میں آئے گی تو پھر پروردگار عالم کو جاننا پہچاننا آدمی کے لیے سہل ہوگا. اسی لیے فرمایا بزرگان دین نے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے آپ کو پہچانے گا وہی اپنے رب کو بھی پہچان سکے. تو یہ حب جاہ بہت ہی خطرناک ہے. آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا جسے عجب کہتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاک کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ سخت چیز جسے ہمیشہ اپنی حقیقت کو پیش نظر رکھنا. 3 چیزیں ہلاک کرنے والی بتائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں. شخا مطاع وہوى متبع. اما المهلكات فشخ مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه وهي اشد. 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں. ایک بخالت جس کے تقاضے پر عمل ہو، ایک نفسانی خواہش جس کے پیچھے چلا جائے، اور ایک آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. اور فرمایا کہ یہ مہلکات میں ہلاک کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ سخت چیز. اس کے واسطے ایک تو اپنی حقیقت پیش نظر رکھنا، دوسرے متوازن بزرگان دین کی حالات پڑھنا. آج بھی انکساری اللہ کو بہت پسند. بندہ جیسا ہے ویسا ہوں بولا تو بہت پسند آتا. کچھ بھی نہیں ہے میں بہت کچھ ہوں بولے تو اللہ پسند آتا. کوئی حیثیت نہیں ہے انہیں وہ باہر بھی اللہ پسند آتا. جیسا ہوں ایسا بول رہا. صداقت اسی کا نام ہے، سچائی اسی کا نام ہے، اظہار حقیقت اسی کا نام ہے. جو چیز جیسی ہے ویسی بول. ناقص ہے تو ناقص بول. اسی لیے صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آتا نہیں سرور میں لا یہ بولے. میں بولے تو شراب کو بولتے. شراب ایک قسم کی ہوتی ہے. یہ لا کی شراب کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہو یہ پیو بغیر سرور میں آتا ہے. بعض بزرگان دین نے انسان کے جسمانی ساخت اور ڈھانچے کو نقطے کے طور پر بیان کیے ہیں. آپ مسئلہ سمجھیں گے. اپن وہاں زمین کے سیدھے ہیں کہ الٹے ہیں؟ اپن اپنے آپ کو سیدھے سمجھتے نا. امریکہ والے بھی ایسی ہیں جیسے اپن ہے اور پوری نیچے ہے. یہی وجہ ہے کہ پورے 12 گھنٹے کا یہاں کو وہاں کو فرق ہے. وہاں بھی بولے وہاں ویسے کھڑے ہوئے. تو ہمارے حساب سے سوچے تو کیسے ہیں وہاں، وہ بولو اپنے حساب سے سوچے تو اپن کیسے دکھتے. وہ جو ہماری شکل ہے نا لا کے جیسی ہے. الٹا کر دیکھو لا کے جیسی ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے کہ دیکھے. 2 پاؤں ایسے پھیلے ہوئے لا کیسا رہتا؟ بیچ میں گول اور چمٹے کے جیسا رہتا کہ نہیں رہتا؟ لا ویسا ہے حضرت انسان کا معاملہ. کچھ بھی نہیں ہے. بزرگان دین کے حالات کو دیکھو کیسی ان میں عاجزی تھی، کیسی انکساری تھی، کیسے اپنے آپ کو مٹائے گئے تھے. ابھی آپ نے دوپہر کی تعلیم میں سنا مظاہر علوم سہارنپور جیسا عظیم الشان جامعہ ہندوستان کا اسلامی اسکولوں میں تاریخی مدرسہ، وہاں کا محکمہ مدرسے کے کسی مسئلے میں عدالت کو جانا پڑا، آواز دی گئی تو حاکم نے ذمہ دار نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ ہم نے محتمین کو بلایا ہے، چپراسی کو بلایا. ایسے عزیز کیسا وہ لوگ اپنے آپ. نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 4 حرف جاننے کی تہمت نہ ہوتی تو میں اپنے آپ کو ایسا مٹاتا کہ لوگ کوئی جانتے ہی نہیں کہ کوئی قاسم گزرا. ہمارے قابل نے تو یوں مٹایا اپنے آپ کو. ہمارے منہ جاتا نہ جانتا بہت کچھ بنے ہوئے. بھائی یہ حب جاہ بڑی خطرناک چیز ہے. 2 بیماریوں سے چھٹکارا پانا، ایک حب جاہ، دوسرے حب مال. اس کے بعد سے کم از کم پہلا پہلو پیش نظر رکھو، اپنی فقیری ہمیشہ سامنے رہے. حج کے اعتبارات میں یہ پہلا اعتبار ہے.
ہمارے قابل نے بزرگوں نے فرمایا کہ اب جو کسے کہتے ہیں ابدیت کے 4 اعتبارات بتائے، ان 4 اعتبارات کی تکمیل پر ابدیت کی تکمیل ہوتی ہے، ان میں سب سے پہلا اعتبار۔ باقی کے اعتبارات اگر یہ مضمون ذہن اسی مضمون کی طرف سے اتارا تو انشاءاللہ سنایا جائے گا، جو بات ذہن میں آئے گی اس وجہ سے کوئی بات پہلے سے طے کر کے تو آپ کے سامنے بہرحال نہیں آتے ہیں۔ اب تعالیٰ اپنے کرم سے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی آپ حضرات ذہن میں رکھیں کہ آج 25ویں شب ہے، وقت بہت کم رہ گیا، صرف 2-3 راتیں ہی 7 راتیں رہ گئی ہیں، پتہ نہیں پھر کس کو موقع ملے گا کس کو نہیں ملے گا، اس کو غنیمت جانے۔ اور ذرا موسم کے حساب سے آپ تھوڑی سی اپنی صحت کا بھی خصوصیت سے خیال رکھے۔ ہم خصوصیت سے گزارش آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو خانقاہ ہے جنگل کی جگہ پر، جہاں قریب میں کچھ زیادہ سہولتیں وغیرہ نہیں ہیں، تھوڑی سی اپنی صحت کا آپ خود خیال رکھیں۔ موسم بھی کچھ اس انداز سے بدل رہا ہے، اور خاص طور سے اللہ جل شانہ نے چیزوں میں عجیب قسم کی خواص اور خصوصیات رکھ رکھی ہیں، اور طبعی جو چیز ہوتی ہے، فطری طور پر جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کے خصوصیات کچھ اور ہوتے ہیں، اور زبردستی جس چیز کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے خصوصیات کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ تربوز کا موسم نہیں ہے، وہ انجیکشن دے کے لال کر کے لا جاتے ہیں۔ انناس کا موسم نہیں ہے، مصنوعی پیداوار کے ذریعے سے لا لے۔ موز اور کیلوں سے متعلق ابھی 4-5 دن پہلے مجھے یہ اطلاع ملی کہ کچی پھنی لانے کے بعد کیمیکل میں ایسا ڈبا کے نکال دینا تو 1 گھنٹے میں موز تیار ہوتا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں اسے استعمال کر رہے ہیں تو جناب مختلف قسم کے مسائل پیش آ جا رہے ہیں۔ دراصل یہ سب کے سب انسان کے ہاتھوں شامل کی ہوئی چیزوں کے نتائج ہیں۔ تھوڑی سی اس سلسلے میں احتیاط بھی برتیں، صحت کا خیال رکھیں، اور اپنی جسمانی حالت کے حساب سے جتنی زیادہ عبادت میں اپنے آپ کو لگا سکتے ہیں لگائیں۔ تعالیٰ آپ کی اس تشریف آوری کو بے حد قبول فرمائے، اور آپ کی برکت سے آنے والے ہر فرد کو، خصوصاً مولا تعالیٰ اس عاجز کو اپنے خصوصی عنایتوں سے سرفراز فرمائے، اور رمضان مبارک کی پوری رحمتیں برکتیں اپنے کرم سے نصیب فرمائے۔ مختصر سی بات ہے، اللهم صل على سيدنا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وخلفائه وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ، اے کریم آقا، اے مہربان مولا، اے بہت بخشنے والے پروردگار، اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، بڑے قصوروار ہیں، سب گناہ گار ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک کوٹالیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اے اللہ آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے کریم آقا، آپ معاف کر دیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور آپ نے معاف نہ کیا تو کوئی ہمیں معاف کرنے والا نہیں۔ اے اللہ، ہمارے لیے آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، اور یہ ہاتھ آپ کے علاوہ کسی اور کے آگے پھیلنے والے نہیں۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان کا کمال عطا فرما دے۔ اے اللہ، اپنی ذات عالی سے خاص تعلق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے باطن کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ، جو صفات آپ کو پسند ہے اس سے ہم سب کو مزین فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو شب قدر نصیب فرما۔ اے اللہ، اس کی مقبول عبادت میسر فرما۔ اے اللہ، اس مبارک مہینے کی تمام رحمتوں برکتوں سے ہم سب کو مستفیض فرما۔ اے کریم آقا، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔
اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی آپ کے پسند کے مطابق بنا دے، ہمارے باطن کو بھی آپ کے پسند کے مطابق بنا دے، حقیقی معنی میں آپ کا سچا بندہ بنا دے، مولا وفادار بندہ بنا دے۔ اے اللہ علم صحیح عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک سے گہری وابستگی نصیب فرما، اخلاق اسلامی سے آراستہ فرما، مولا ہمارے معاملات صاف ستھرے بنا دے، ہماری معاشرت پاکیزہ بنا دے، ہماری عبادات جاندار بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کی حلاوت عطا فرما۔ اے الہ العالمین اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ہماری نگاہیں گندی ہیں اپنے کرم سے پاک فرما دے، ہمارے کان گندے ہیں اپنے کرم سے پاک فرما دے، ہماری زبانیں گندی ہیں اپنے کرم سے پاک فرما دے۔ اے الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے کریم آقا جب تک کہ جینا ہو آپ کی مرضی کے مطابق جینا آسان فرما، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا سہل فرما۔ اے اللہ جب اس دنیا سے گزرنے کا وقت آئے تو آپ کے ہم سے راضی ہونے کی حالت میں ہمارا جانا مقدر اور میسر فرما۔ اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت اپنے وقت پر ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے مسلمانوں کو دین کا سچا ترجمان بنا دے، اہل اسلام کو پوری روئے زمین پر غلبہ عطا فرما دے، دشمنان اسلام کے شرور سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہدایت کو عام فرما دے، ایمان کی ہواؤں کو چلا دے، دین کی محنتوں کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جو کچھ دعوتی محنتیں چل رہی ہوں اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ اس میں وقت لگانے والوں کی زندگیوں کو قبول فرما، ان کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ مولا ہر کچے اور پکے مکان میں اسلام کو داخل فرما دے، مولا نور توحید سے تمام قلوب انسانی کو جگمگا دے۔ اے اللہ توحید خالص عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، اپنے کرم سے مولا دارین کی سعادتوں کو مقدر فرما۔ اے اللہ جو بھی کوتاہی اب تک ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما دے، اور آئندہ کی زندگی کو صحیح گزارنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم گناہ گاروں کا جو تعلق ہے جو محبت ہے مولا اپنے کرم سے اسے قبول فرماتے ہوئے آپ کی برکت بابرکت ذات کے توسط سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله۔